بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کربلا کو یاد کرنے والوں کا خطہ یعنی پارا چنار، یہ ایک سرحدی شہر ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں اس شہر میں شہری بستے ہیں، کوئی قصبہ نہیں ہے، کوئی 3 گلیوں کا محلہ نہیں ہے، بہت بڑا خطہ ہے۔ اس خطے میں بسنے والوں کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ حاشیے میں ایک جملہ کہتا ہوا گزروں کہ ہم کس سے گلہ کر رہے ہیں، ہم کس سے شکوہ کر رہے ہیں جو ریٹائرڈ ہونے کے دوسرے دن امریکہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ جو اپنی نوکری کے ختم ہونے پر اور اس سے پہلے اپنی تمام تر فیملی کو، خانوادے کو اپنے پیارے کسی بھی پیارے ملک میں شفٹ کر دیتے ہیں، منتقل کر دیتے ہیں، ان لوگوں سے شکوہ کر رہے ہیں۔ جس بیوروکریسی کو، جس مملکت کو کھوکھلا کرنے والے کرپٹ اور بدعنوان لوگوں نے اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے کہ کوئی دن ہمارا اطمینان کا دن نہیں ہے پاکستان میں۔ میں بہت ساری باتیں اشاروں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک ذمہ دار افراد اگر کسی نشست کے اندر یہ کہیں کہ ہم ڈیلی بیسس پہ، ہم روزانہ کی بنیاد پر پالیسی بناتے ہیں کہ بس آج کیا کرنا ہے، کل کا تو ہمیں خود کو نہیں پتا کہ اس ملک کے اندر کل کیا پالیسی آنے والی۔ پاکستان کو تم نے امریکہ کی کالونی بنا دیا، پاکستان کو تم نے عالمی استکبار اور استعمار کے لیے ایک مذاق کرنے کا، کھیلنے کا خطہ بنا دیا۔ میرے عزیزو، 4 چیزیں پاکستان کو کھوکھلا کر رہی ہیں، 4 چیزیں پاکستان کے لیے زہر قاتل سے زیادہ کوئی لفظ ہو تو وہ استعمال کی۔ سب سے پہلی چیز نااہلی، کوٹ کوٹ کر پاکستان چلانے والوں کے ہاں نااہلی بھری ہوئی ہے۔ جو مملکت کو چلا رہے ہیں، وہ جو افسران کہلاتے ہیں، وہ جو شعبوں کے ذمہ دار کہلاتے ہیں، وہ جو اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی مملکت کی شعبہ مملکت سے تعلق رکھتے ہیں، سب سے پہلی چیز، ایک بڑی چیز نااہلی ہے۔ پرچیوں کی بنیاد پر افسر لگنے والے، رشوت کی بنیاد پر کرسی پہ بیٹھنے والے، خاندانوں اور قبیلوں کی بنیاد پر اور علاقائی اور سرداری نظام اور قبیلوں کے نظام کی بنیاد پر نظام سے آ کر افسر لگنے والے لوگ ایک بڑی تعداد ہے، جنہیں شاید ایک صفحہ ان سے کہیں کہ وہ ذرا لکھ کر دکھائیں تو انہیں لکھنا نہیں آئے گا، انہیں بات کرنا نہیں آتی۔ سب سے پہلی چیز جو پاکستان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے، یہ ہم آپ کو متوجہ کر رہے ہیں، آئینہ دکھا رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ پاکستان ترقی کرے، تو وہ 4 عناصر بتا دیتا ہوں جو پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ سب سے پہلی چیز نااہلی ہے۔ اگر کوئی اہل بھی ہو، وہ کیا آپ بولتے ہیں CSS کر کے اور 1 پیپر دے کر اور وہ کمیشن پاس کر کے، اگر کوئی اہل بھی ہو، تو دوسری چیز جو پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو رہی ہے وہ ہے سستی، کاہلی۔ صبح 8 بجے کا ٹائم ہے آفیسروں کا، یہ موصوف 12 بجے آتے ہیں، شام 5 بجے تک انہیں بیٹھنا ہے، یا 2 بجے واپس چلے جاتے ہیں، اور اس 3 گھنٹے میں بھی اپنے دوست یاروں کو ملا کے اپنے آفس میں چائے پلا رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ جو بیچارہ بکھر سے چل کے لاہور آتا ہے، وہ بیچارہ جو مثال کے طور پر سکھر سے چل کے کراچی جاتا ہے، وہ بیچارہ جو مثلاً کوہاٹ سے چل کر مثلاً پشاور آتا ہے، استرزئی سے چل کے پشاور آتا ہے، وہ جو 4 بسیں بدل کر آتا ہے، اسے کہتے ہیں کل آ جاؤ۔ تمہیں پتا ہے وہ کل کہاں ٹھہرے گا، کل تک کہاں رکے گا؟ وہ اپنے وطن، اپنے شہر، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں کیسے جائے گا؟ وہ کل کہاں ٹھہرے گا، کل تک کہاں رہے گا؟ سستی اور کاہلی نے پاکستان کا حال خراب کیا ہوا ہے۔ تیسری چیز، اگر نہیں اہل بھی ہو، فعال بھی ہو، اور اپنی ذمہ داری کو اپنے وقت پر ادا کرنے والا افسر بھی ہو، تو تیسری چیز جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے وہ ہے کرپشن، وہ ہے بدعنوانی، وہ ہے حرام خوری۔ رشوت اس ملک کے اندر بری چیز ہی نہیں رہی۔ حرام کھانا، اپنے بچوں کو حرام کھلانا، اپنے خانوادے کو حرام کھلانا کوئی مذموم بات ہی نہیں ہے اس ملک، اس کا کام ہی نہیں ہو پاتا کہ جو جب تک رشوت نہ کھلائے۔ آپ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ اور یہ درد، یہ کیفیت میری اور آپ کی نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ ہم ان کے آسرے پر پاکستان کو نہیں دیکھیں گے کہ جو پاکستان کے بننے ہی کے مخالف تھے۔ ہم پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں۔ پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا رہا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا رہا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان لا الہ الا اللہ۔ تیسری چیز حرام خوری ہے۔ کوئی احساس نہیں ہے انہیں، صرف اپنا پیٹ، صرف اپنی جیب، صرف اپنا اکاؤنٹ، صرف دوسری گاڑی کی تبدیلی کی شوق اور ذوق،
صرف بڑے مکان کی طرف منتقلی، صرف اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے حرام کھائیں، ناپاک کھائیں، نجس مال کھائیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے والی تیسری چیز وہ ہے بدعنوانی، رشوت خوری، حرام خوری۔ اور اگر کوئی اہل ہو، فعال بھی ہو، سست نہ ہو، حرام خور بھی نہ ہو، تو چوتھی چیز اس ملک کے کاموں میں رکاوٹ کا سبب ہے، اور وہ ہے خوف۔ اس میں جرأت ہی نہیں ہے کہ یہ فیصلہ لے، اس میں ہمت ہی نہیں ہے کہ فیصلہ لے۔ یہ ڈرتا ہے اپنے کسی اور افسر سے، یہ ڈرتا ہے اپنے ماتحتوں سے، اس لیے کہ جو مجرم ہوتا ہے وہ خوف زدہ رہتا ہے، جو باکردار ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، جس نے حرام نہیں کھایا ہوتا وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ پاکستان کو یہ چار چیزیں تباہ کر رہی ہیں، اور اس تباہی کا مختلف منظر ہے، مختلف مناظر ہیں، مختلف عنوانات ہیں۔ ان میں سے ایک عنوان بدامنی ہے۔ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ چائنا آج آپ سے ناراض ہے، ہندوستان سے تو آپ کو للہی دشمنی ہے، خدائی دشمنی ہے ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی۔ ایران کو جب چاہتے ہیں آپ ناراض کر دیتے ہیں، افغانستان سے آپ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنے پڑوسیوں سے بن کر نہیں رہ پا رہے، آپ کا پڑوسیوں کے ساتھ واسطہ و تعلق ہی اچھا نہیں ہے۔ پاکستان سے معاش کی تباہی، معاشی تباہی، روزگار کا خاتمہ، لوگوں کے اور جوانوں کی مشغلوں اور مشاغل کے اندر فقدان اور اس کا ناپید ہونا، یہ بہت بڑا عنصر بدامنی ہے۔ کوئی پیسہ نہیں لگائے گا آپ کے ملک کے اندر، کوئی لا کر یہاں سرمایہ گزاری نہیں کرے گا اگر یہاں امن و امان نہیں ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ ایسے جنازے گرائیں گے بھی، گرتے دیکھیں گے بھی، آگے پیچھے آپ کی گاڑیاں چل رہی ہوں گی اور کانوائے پہ حملہ ہو جائے گا اور بچوں کو اور عورتوں کو مار دیا جائے گا؟ نہیں 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 نہیں۔ توجہ ہے برات کی؟ ایک صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ بھائی دیکھیے صلوات بلند پڑھنے کو کہا ہے، اللہ کو ابھی آگے بھی جانا ہے اور ایک فکری گفتگو کریں، آپ گفتگو سنیں اور بیجا نعرے دوبارہ جذبے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن موقع دیں کہ اپنی گفتگو مکمل کر سکیں۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ بھائی ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، صلوات آپ سب نہیں پڑھ رہے۔ میں ایک نعرے کے بعد اپنی گفتگو کو مسلسل کروں گا، کہیے پاکستان زندہ باد۔ آواز نہیں آئی، پاکستان زندہ باد، اور آواز بڑھنی چاہیے، پاکستان زندہ باد۔ چوتھا عنوان پاکستان کے لیے جو خطرناک ہے، مملکت کے لیے جو خطرناک ہے، وہ ہے خوف، ڈرپوک ہونا، بزدل ہونا، ہمت نہیں کرتے، فیصلے نہیں لے پاتے، بولڈ فیصلے نہیں لے پاتے، برجستہ فیصلے نہیں لے پاتے۔ اس ملک کے اندر کوئی سرمایہ گزاری نہیں کرے گا، اس ملک کے معاش کو، باہر کا پیسہ اس ملک کے معاش کو بہتر کرنے کا ایک بڑا رستہ ہے، وہ نہیں آئے گا، وہ رستہ نہیں کھلے گا اگر یہاں بدامنی ہوگی، اگر یہاں کا شہری محفوظ نہیں ہوگا، اگر یہاں کے رہنے والے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھیں گے۔ یہ کہنا کہ پارا چنار کا مسئلہ ہے وہ پارا چنار میں حل ہونا چاہیے، تو پھر فلسطین کا مسئلہ فلسطین میں حل ہونا چاہیے، کشمیر کا مسئلہ کشمیر میں حل ہونا چاہیے، ہرگز نہیں۔ بنی آدم آزائے یک دیگرند کہ در آفرین عشق ز یک گہرند۔ ہم سب سنی ہوں، شیعہ ہوں، میں تو اس مولا علی علیہ السلام کے دسترخوان پر، ہم تو اس مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مالک اشتر علیہ السلام سے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ کہا تھا، مالک میں جہاں تمہیں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں وہاں تمہیں دو طرح کے بھائی ملیں گے، ایک اما اخ لک فی الدین، یا تمہارے دین میں تمہارا بھائی ہوگا، اور نذیر لک فی الخلق، یا تمہارے انسان ہونے میں تم جیسا ہوگا۔ ہم تو عیسائیوں کو اپنا بھائی کہتے ہیں، ہم تو ہندوؤں کو اپنا بھائی کہتے ہیں بے حیثیت انسان۔ سنی تو ہماری جان ہے، سنی تو ہمارے دست و بازو ہیں، سنیوں سے ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پارا چنار میں سنیوں کا کوئی شیعوں کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، شیعوں کا سنیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کس چیز کو آپ ہوا دے رہے ہیں، کس چیز کو آپ اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ پارا چنار کے اندر کوئی فرقہ واریت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، پاکستان پارا چنار کے اندر کوئی فرقہ واریت کا مسئلہ نہیں ہے۔ پارا چنار کے اندر کچھ جنونیوں کو قابو میں لانے کا مسئلہ ہے۔
وہ جو عقل سے اور سوچ سے اور مسلمانوں کے مفاد سے آری و خالی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، انہیں قابو میں لانے کا مسئلہ ہے، انہیں کنٹرول کرنے کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیے پارا چنار ہو یا اس سے آگے آ جائیے آپ پشاور تک، جتنی آبادی ہیں، وہاں کا سنی، وہاں کا شیعہ، وہاں انہیں مسئلہ نہیں ہے، مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے، سوچ کا مسئلہ ہے، کچھ تصورات کا مسئلہ ہے۔ وہ کام ریاست کا ہے، وہ کام مملکت کا ہے، وہ کام حکومتی اداروں کا ہے۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں اور اپنے سربراہوں کے نظریات پر اور عقائد پر اور ان کے رویش اور رویوں پہ چلتے ہیں۔ پارا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے، گزشتہ کئی دنوں سے پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے۔ لاہوریوں آپ کو سلام ہو، میرے تصور سے زیادہ یہاں مجمع ہے، اور میں آپ سے التماس کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ کراچی کی طرح آپ 14 جگہوں پر جا کے نہ بیٹھیں، مگر ایک جگہ ایسے بیٹھیں لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ عزیزو لاہور زندہ، دلان لاہور۔ سردی لگ رہی ہے، میں آپ سے تھوڑی پوچھ رہا ہوں، جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں۔ جی ان نوجوانوں کو، ان ماؤں بہنوں بچیوں کو، ان بزرگوں کو، ان علماء کو دیکھیں، انہوں نے سردی کو گرمی چڑھا دی ہے۔ یہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نا، کہاں ہیں وہ لوگ جو ابھی تک آئے نہیں ہیں یہاں حاضری لگانے کے لیے؟ 1 گھنٹے کو آئیے، آدھا گھنٹے کو آئیے، کچھ دیر کو آئیے، آ کے کچھ دیر بیٹھیے، ایک سورہ فاتحہ ہی پڑھ کے چلے جائیے شہداء کے لیے، زخمیوں کی شفا کے لیے ایک صلوات کا ہدیہ ہی کر کے چلے جائیے۔ مگر آئیے لاہوریوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آئیے کل سے مولانا قبلہ احمد اقبال صاحب، ان کے رفقا علماء کرام اور اس دھرنے کے اور اس اجتماع کے جو نوجوان ساتھی ہیں، انہیں اس ٹینٹ کو بڑھانے کی ضرورت پڑے گی۔ اور کہاں ہیں صاحبان ثروت لوگ جو یہاں سبیلیں چلوائیں اور جو یہاں نیازیں بنوائیں؟ اتنا یہاں نیاز بانٹی جائے کہ پورا لاہور کم سے کم نیاز کھانے آ جائے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک۔ دیکھیے ابھی یہ دھرنا ختم نہیں ہو رہا، یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پارا چنار میں لوگ بیٹھے ہوئے، اور جب تک اس دھرنے کی منتظمہ اور ہمارے مجلس وحدت کے دوست جب تک یہ پالیسی نہیں دیں گے اس وقت تک ہم یہاں بیٹھے۔ ممکن ہے میں 10 دن بیٹھنا پڑے گا، کیا ہوا؟ ممکن ہے میں 20 دن بیٹھنا پڑے گا، آواز نہیں آ رہی، ممکن ہے 1 مہینہ بیٹھنا پڑے گا، اب تو امن قائم ہو کر ہی گھر جائیں گے۔ ہمیں ممکن ہے کہ بہت اور دن تک یہاں بیٹھنا پڑے گا، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر ضرورت پڑی تو پورے پاکستان میں ہر شہر میں یہی منظر بنے گا، اور جہاں جہاں خاص طور پہ کراچی کے دوستوں سے کہوں گا کہ ہمیں تو بہت دن تک اپنے حقوق کی خاطر بیٹھنا ہے نا، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے جی، ہم تو مجلس کرنے کے، ہماری تو خون میں مجلس اعضا ہے، ہماری تو فطرت میں امام حسین کے نام پہ بیٹھنا ہے، تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میں کراچی کے دوستوں سے خاص طور پر اور عام طور پر پورے پاکستان کے دوستوں سے عرض کروں گا کہ شہریوں کو تو ہمیں اذیت کرنا، تکلیف پہنچانا ہمارا مطلب نہیں ہے، شہریوں کو تکلیف دینا ہمارا ایجنڈا نہیں ہے۔ ہم مظلوم ہی ہیں، مظلوم ہی رہنا چاہتے ہیں، مظلوم ہی اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہیں، ہم ظالموں کی صفوں میں نہیں جانا چاہتے۔
لہذا اگر کہیں ضرورت پڑے تو دوسرا ٹیگ کھول دیجئے، سواریوں کو جانے دیجئے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ سواریاں گزریں گی تو کوئی بدامنی ہو سکتی ہے، تو بھائی بدامنی تو کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ اور ابھی میرے بھائی آصف مغل نے کیا خوب کلام پیش کیا، جعفری صاحب بہترین انداز سے شعر سنا رہے ہیں کہ ہمیں موت کا تو خوف نہیں ہے نا۔ تو اچھا ہے کہ ہیپیٹائٹس بی سی میں مرے، ہارٹ فیلئر مرے، دیوار گرنے سے مرے، بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے، بہتر نہیں ہے امام حسین کی یاد میں دم نکلے۔ 3 لوگوں کو تو یہ عالی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے۔ 3 لوگوں کو یہ عالی مدد بولنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے۔ ایک کنجوس کو، کنجوس کا کوئی تعلق نہیں ہے مولانا سے۔ دوسرا نام بتاؤں، بزدل، ڈرپوک ہو تو علی کیوں بولتے ہو؟ علی بولتے ہو تو ڈرپوک کیسے ہو سکتے ہو نہیں سکتا کہ کوئی علی والا ہو اور ڈرپوک ہو۔ اور تیسرا شخص ہے تنگ نظر، چھوٹے دماغ والا۔ یہ پارا چنار کا مسئلہ ہے، ہم پنجابیوں کا نہیں ہے۔ یہ پارا چنار کا مسئلہ ہے، ہم سندھیوں کا نہیں ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، ہمارا ہر وہ شخص ہمارا ہے جو علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھتا ہے۔ خاندانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی میں بھی، ملتان میں بھی، جھنگ میں بھی، اسی طرح لاہور کے اندر بھی، پنڈی کے اندر بھی خاندانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آبا و اجداد سے اہل بیت کے چاہنے والے۔ لہذا جلدی شک مت کیا کریں اپنے لوگوں کے اوپر۔ اور اگر کوئی آپ کے کان کے اندر کوئی وسوسہ ڈالے، کوئی شیطانی وسوسہ ڈالے، تو فوراً لا حول پڑھ کر اسے شیطان سمجھ کے ذہن سے نکال دیں۔ اعتماد کریں، بھروسہ کریں، محبت کریں۔ اور ہم اس مملکت کے بانی بھی ہیں، محافظ بھی ہیں۔ ہم سے زیادہ کوئی پاکستانی نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی محب وطن نہیں ہے۔ میں اپیل کروں گا آخر میں پاکستان کی ریاست سے، پاکستان کی مملکت سے، کہ جب یہ 1 مہینہ پہلے، تقریباً 80 دن پہلے جب یہ حالات خراب ہونا شروع ہوئے، آپ کو اسی وقت سوچنا چاہیے تھا۔ ہاتھ پکڑتے آپ نے پہنچا پکڑ لیا، پھر آپ نے گلا پکڑ لیا، پھر آپ گلا دبانے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ کبھی تو بے تنگ آمد، بے جنگ آمد، باہر تو نکلیں گے نا، روڈ پہ تو آ کے بیٹھیں گے۔ آپ کو اسی وقت سوچنا چاہیے تھا۔ بہت ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں رہتی، پھر بہت ساری چیزیں ہمارے بس کی نہیں رہتی پھر۔ لہٰذا آپ کو سوچنا چاہیے، اب بھی سوچنا چاہیے، کیوں تاخیر ہو رہی ہے معاہدے کو دستخط کرنے میں؟ کیا سبب ہے؟ 3 دن پہلے جو اجلاس ہوا اس میں تھا کہ آج ہی دستخط ہو جائیں گے، پھر بات چلی گئی کل کے اوپر۔ کل سارے دن صبح 11 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک ہماری شخصیات جو وہاں گرینڈ جرگے سے منتخب ہماری شخصیات ہیں، وہ بیٹھے رہے جی او سی 9 کے پاس، اور پھر وہاں دستخط نہیں ہو پائے۔ اور آج کا دن بھی ایسے ہی گزر گیا۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، میں تو ویسے کثیر سفر ہوں، مجھے تو اچھا لگ رہا ہے ہر شہر کے دھرنے میں شریک ہو جاؤں گا۔ میں آپ سب کے توسط سے عرض کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں، درخواست رکھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے میں کیا بول رہا ہوں، کہ ختم کرو اس سلسلے کو۔